السلام علیکم، میں ہوں یاحیہ کی مما۔ آج ایک بڑی مزیدار چیز کو سنا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہم نے ہر وقت ہر جمعے کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ کہف ہمیں اکثر کہا گیا ہے، بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف میں جن واقعات کا ذکر ہے یہ بھی ہم سب لوگوں کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ اس میں کچھ نوجوان ہیں جو کہ اپنے علاقے سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں۔ بس ان کو صرف یہ پتہ ہے، اچھا وہ ان لڑکوں کا تعلق بہت ایلیٹ کلاس سے ہے، بہت کھاتے پیتے مالدار طبقوں سے، وہ تمام لڑکے ہیں، آپس میں دوست ہیں۔ وہ ایسے زمانے میں ہیں جب ان کو کسی نبی کے بارے میں نہیں پتہ، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے زمانے میں کون نبی ہے اور کون نبی آنے والا ہے۔ وہ جسٹ انہوں نے بس صرف ان کے دماغوں میں ایک چیز آ گئی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے لیے انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، کیونکہ جن سرکمسٹانسز میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ تمام بتوں سے گھرے ہوئے علاقے ہیں، آس پڑوس کے ان کے اپنے گھر والے سب، جہاں پر وہ جن کی حکومت ہے وہ تمام لوگ بت پرست ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور انہی کا بول بالا ہے، انہی کی حکومت ہے۔ تو انہیں یہ بات معلوم ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خدا مان کر ایک خدا پر عبادت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اب وہ پوری ایک جنگ کر سکتے ہیں کہ ان میں ظاہر بات ہے وہ چند لڑکے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہے، قرآن میں اس میں کوئی تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتائے گا کہ ان کی کیا ایگزیکٹ ان کی تعداد ہے۔ تو وہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، کتنے بھی ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ ایک پوری حکومت سے، پوری فوج سے تو نہیں وہ لڑ سکتے نا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر غار کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر ہم تھوڑے دن کی پناہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اکثر لوگ، واقعی میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں، میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یار میرے ساتھ فلاں واقعہ پیش آنے والا ہے یا آ گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے میرے دل کی، تو میں اس کے لیے مجھے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ میں تمام دعاؤں کو سرچ کرتی ہوں، دعاؤں کی کتابوں کو ڈھونڈتی ہوں، اس میں سے دعائیں نکالتی ہوں کہ بھائی اس موقع کے لیے، اس چیز کے لیے کون سی مسنون دعاؤں کی اپنی جگہ بہت 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 فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے نا کہ یار ابھی یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اب ہم کسی سے شیئر بھی نہیں اس کو کر سکتے، کسی کو نہیں بتا سکتے، ہم کیا دعا کریں اس چیز کے لیے؟ تو اب ان لڑکوں نے جو اس وقت دعا کی ہے نا، جو یہ اصحاب کہف ہیں، یہ جو کہف میں رہنے والے اصحاب ہیں، انہوں نے جو دعا کی ہے نا، انہوں نے اپنے دل سے دعا کی تھی بس، کیونکہ ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دعاؤں کی، کوئی قرآنی کہہ رہی، کوئی اسلامی کوئی کتاب الہامی نہیں تھی۔ انہوں نے جسٹ اپنے دل سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم تیری راہ میں نکلیں، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بس تو ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تو ایک اللہ ہے اور ہمیں تیری پرستش کرنی ہے۔ اب ہمیں ان لوگوں سے، ان کے عذاب سے، ان کے غیظ و غضب سے بچانے والی ذات صرف تیری ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جس جگہ، اچھا وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تھے، تو وہ بہت لگزریس لائف گزار سکتے تھے اور گزار رہے تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر وہ جس جگہ پہ جا رہے تھے، یعنی غار میں پناہ لینے جا رہے تھے، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ غار میں کیا چیز ہو سکتی تھی، کون سے کمفرٹ ہو سکتا تھا، کون سی لگژری ہو سکتی تھی۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر وہ چھوٹا چھوٹا کچھ کھانے کا انہوں نے ساتھ لیا بھی ہوگا تو اگلے وقت کے لیے ان کے پاس کچھ کھانے کا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کل کی اور پرسوں کی تو بات دور کی ہے۔ تو صرف اور صرف ان کے پاس کیا تھا؟ ایک قلب تھا، اس میں دعا کی شدت تھی، جو انہوں نے بالکل، ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں نا، آتے ہیں نا کہ خشوع و خضوع سے دعا مانگو، خشوع دل لگا کے، بس انہوں نے گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا لیا۔ آپ سوچیں، اس رہتی دنیا سے لے کر جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جتنے بھی بڑے سے بڑے عالم دین، بزرگان دین، علماء کرام، حفاظ، قاری حضرات، سب جو ہیں وہ ان کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ان کی دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔
تو جب بھی اس چیز سے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی حال پیش آئے، کوئی بھی ایسے حالات ہوں جس میں کہ ہمیں کوئی راستہ نہ نظر آ رہا ہو نا، تو بجائے وہ مانگیں، آپ وہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ضرور مانگیں، وہ ضرور مانگیں، کیونکہ وہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. لیکن جو دعا جس تڑپ سے آپ اپنے دل سے مانگیں گے نا، وہ جو کنیکشن ہوگا نا آپ کا اور اللہ کے درمیان کا، آپ بلیو کریں کہ محال ہے اس بات کا ہونا کہ وہ دعا قبول نہ ہو. دعا قبول ہونے کی بھی 3 درجات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایز اٹ از دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کوئی بہترین چیز دی جاتی ہے یا آپ کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. لیکن قبول ہر صورت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی دعا کو اور آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیف دینے کے لیے زمانے گزار دیے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، برسوں، 100 سال، 100 300 سال اور اس کے 9 سال